یہ جو گرفتاری ہوئی اور اس کی جو آپ کے سامنے کچھ آپ کے ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس کے علاوہ کچھ آڈیو نوٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اس میں سے بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے۔ تو بلیک اینڈ وائٹ میں یہ الحمدللہ ایک دفعہ پھر پکڑے گئے ہیں پہلے ہی۔ اس میں ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو بھی ویجیلنٹ رہنا ہے کہ کسی لالچ اور کسی خوف میں کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو، اور ہم ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ادارے جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں، چوکنا ہیں، اور ایک ایک موو پر ان کا وہ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے جہاز ہوں یا اس طرح کی کوئی آپ کی موومنٹ۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس میں دوبارہ اس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ کتنی دفعہ آپ نے کیا ہے۔ لاہور تباہ ہو گیا ہے، کراچی پورٹ کو آگ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، آخر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ الزام لگایا جی کہ کابل کا جو سرینا ہے اس کا 5th فلور جو ہے وہ ISI نے پورا لیا ہوا ہے۔ ہم نے اس کی تصویر نکال کے تو دکھائی کہ اس سرینا کے فلور ہی 2 ہیں۔ تو یہ اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے، اس طرح کی اس کے لیے یہ سارا کچھ ارینج کیا گیا تھا۔ فیک انکاؤنٹرز، سٹیجڈ انسیڈنٹس، یہ کرنا اور اس کو ڈسپلے کرنا، بعد میں اس کو ایک سٹیٹ کا جو نیریٹو ہے وہ بنانے کے ساتھ آپ کا پرائیویٹ میڈیا جو ہے وہ پیچھے کھڑا کر کے دنیا کو بتانے کی کوشش کریں۔ میں دوبارہ کہہ دوں، فیک انکاؤنٹرز اور سٹیجڈ انسیڈنٹس۔ تو میں اس کے ساتھ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ جو ان کے آڈیو میسیجز ہیں وہ آپ سن لیں۔ انڈین ہینڈلر کے ساتھ جو ایک آڈیو نوٹس اس پہ فورینزک کروایا گیا تھا اجاز ملا کے فون کا، فورینزک انالیسس واز ڈن فرام اجاز ملا's فون فرام وچ وائس نوٹس ور ریکورڈ بٹوین ہم اینڈ ہز انڈین ہینڈلر۔ تو اب وہ ذرا چلا دیجیے۔ بھائی جان، آپ نے ایک نا سندھ رینجر کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ سلائی، اور پاکستان مرین کی اوپر کی شرٹ اور نیچے کی پینٹ سلائی، پاکستان آرمی کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ سلایا۔ ایک یہ لینا ہے، تینوں سینا کا آپ نے ایک دو جوڑی ڈریس لینا۔ ایک سائڈ نام لکھا ہوگا، دوسری سائڈ پاک نیوی، یہ 2 نیم پلیٹ الگ الگ رہیں گی۔ ایسے میں نے اوپر دیکھو 6 نام بھیجے ہیں، 6 نام کی، 2 آرمی کی، 2 نیوی کی، 2 رینجر کی بنوانی ہے، اور پھر ایک سائڈ جو لگی ہیں پاک نیوی، پاک آرمی اور رینجرز کی۔ یہ آپ نے سنے۔ ہماری گزارش ہے، پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے، پاکستان دوسروں کی سوورینٹی کا بھی احترام کرتا ہے۔ ہماری سوئل، ہماری زمین کسی کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوتی، یہ ہم ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی کی زمین یا پروپیگنڈا ہمارے خلاف استعمال ہو، پراکسیز کی صورت میں ہو، کلبوشن کی صورت میں ہو، یا ہماری سوورینٹی پر حملے کے لیے آپ جہاز بھیجیں یا ایسی حرکتیں کریں۔ ہم ہر جگہ پہ مقابلہ کریں گے اور آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا آپریشن، اسپیسیفکلی اس کا اسی نام سے یہ پروپیگنڈا آپریشن ہے۔ یہ اسی طرح فیک انکاؤنٹرز کرتے ہیں، سٹیج انسیڈنٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اس طرح کی چیزیں، یہ جی سم اور یہ وردی اور یہ نام مل گیا ہے، اور اس کے بعد، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ انٹرنیشنلی اور اپنے جو انٹرنل حالات ہیں، بہار کا الیکشن ہے، الیکشن قریب ہے، پہلگام پہ پٹے ہیں، اس کے بعد جو آپ نے حملہ کیا اس میں پٹے ہیں، اب آپ کو کوئی اور ایک اس طرح کی کوئی چیز چاہیے اپنی خفت مٹانے کے لیے۔ وہ کبھی کرکٹ والی بات وہاں خفت مٹاتے ہیں، کبھی پروپیگنڈا کر کے بناتے ہیں، کبھی بڑھ کے مار کے بناتے ہیں، اور یا پھر
دوبارہ آپ اسی طرح کی کوشش کر رہے تھے, آپ دوبارہ ایک دفعہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا اور ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی ایویڈنسز جو ہیں اسی طرح کی جیسے ایک دفعہ کلبوشن کیا ہوا تھا, یہ آپ کے سامنے ہے. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Ji. We'll now be taking questions very briefly. کچھ اس کو پیسے بھی پے کیے گئے, وہ بھی اس کا بھی ریکارڈ ہے, آپ سے شیئر کر دیا جائے گا. یہاں سے یہ بھی چیز ہو رہی تھی اور اس کا اعتراض بھی تھا, جس طرح نمبر بھی اس میں انکوائری کا چل رہا تھا, تو یہ جو آڈیو ہو رہی تھی یہ انڈیا سے ہو رہی تھی یا یہ کسی انکوائری کا نمبر تھا تو پھر انکوائری سے ہو رہی تھی, اور اس پہ مزید جو ایویڈنسز ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگ یہاں پر تو نیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں, تو یہ بتائیں کہ کوئی فارن آفس کی سطح پر بھی کوئی چیزیں کنوے ہوں گی جو دوست ممالک ہیں ان کی جو سفیروں کو بھی بتایا جائے گا کہ تمام ایویڈنسز دی جائیں گی. دیکھیے فورینسک انالیسز میں یہ وائس نوٹ سامنے آئے ہیں, اور وہ سم بالکل 971 کا نمبر ہے, وہ یو اے کی سم کوئی بھارتی شخص یوز کر رہا ہے, وہ تو بالکل کلیئر ہے. اور دیکھیے موفا جو ہے وہ بڑا ٹائملی چیزیں کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے, تو اس پہ فارن آفس بھی جو ہے وہ آبویسلی اس ایشو پہ اپنا ایک کردار ادا کرے گا, تو باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جی سر, آپریشن سندھو کے ناکام کے بعد مسلسل سازشیں کر رہا ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے, پراکسی کروا رہا ہے, یہ شواہد ہاتھ آئے ہیں. اعجاز ملہ کے ساتھ کہ اکیلا پرسن ہے گرفتار ہوا کہ کوئی اور اس کے ساتھی ہیں, اور پاکستان اس ایشو کو, اس کیس کو عالمی فورم پر, عالمی میڈیا پر لے جانے کے لیے کون سے کیا اقدامات کر رہے ہیں, یہ تو ٹھوس گواہی ہے, شواہد ہے. جی بہت شکریہ جی, میں بڑا مشکور ہوں, کیونکہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور یہ ساز و سامان لے کر بھارت جا رہا تھا, تو کیونکہ انٹیلیجنس ایجنس کی سرویلنس پہ یہ پہلے سے تھا جب اس نے یہ ساز و سامان جو ہے وہ پروکیور کرنے کی کوشش کی, تو اس کو ہائی سیز سے گرفتار کیا گیا اور بھارت جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا. یہ تمام چیزیں سے برآمد ہوئی, یہ اکیلا ہی جا رہا تھا, اس کو کچھ پیمنٹ بھی کی گئی ہے, اس کی بھی تفصیلات ہمارے پاس ہیں. تو اس کو دیکھیے بھرپور طریقے سے, آج اس لیے پریس کانفرنس کی ہے, اور آئی ایم گریٹفل ٹو دی فارن میڈیا کورسپونڈنٹس ہو آر ہیئر. تو یہ بھرپور طریقے سے اس کو نہ صرف میڈیا پہ اٹھایا جائے گا بلکہ اس کو عالمی فورمز کے اوپر بھی تھرو دی فارن آفس اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا ہر عالمی فورم پہ, تاکہ بھارت کی سازش کو بے نقاب کیا جائے. یہ دل سے کلیئر لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. جی جب ڈس انفارمیشن کی بات ہوتی ہے, ڈس انفارمیشن وار کی بات ہوتی ہے, ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پروپیگنڈا اسٹارٹ کرتی ہے یا موساد سے وہ پروپیگنڈا اسٹارٹ کیا جاتا ہے, اور پھر جی ڈی آئی جو کہ افغانستان ہے وہ بھی اس پروپیگنڈا کو پک کرتا ہے, اور تینوں ممالک مل کے پاکستان کے خلاف ایک ہی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس وقت پاکستان کے خلاف انٹیلیجنس کی طور پر یا اس ڈس انفارمیشن وار میں یہ تینوں ممالک ایک پیج کے اوپر ہیں؟ دیکھیے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو پروپیگنڈا وارفیئر بھارت کرتا ہے